الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر کے اسلام کے 5 اہم ستونوں میں سے ایک اہم ستون روزہ، اس کے متعلق ہم نے احادیث اور قرآن کی روشنی میں اور ائمہ و مجتہدین کی آراء کی روشنی میں مسائل اور فضائل سن لیے تھے، اور اب کل سے ایک دوسرے رکن زکوٰۃ کے سلسلے میں درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کل ہم نے زکوٰۃ کے معنی اور شرعی اصطلاح اور لغوی اصطلاح اس کی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ نے بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل ایمان کو زکوٰۃ کی ترغیب دی ہے، مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے، اور صرف زکوٰۃ ہی کے لیے نہیں، یہ لفظ زکوٰۃ تو بطور خاص اس فرض صدقے کے لیے بولا جاتا ہے جو صاحب نصاب لوگوں پر فرض ہوتا ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید پورا کی پورا اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اس بات کو بہت پسند کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، ابھارا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے، چاہے وہ جتنا بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاں جب جیسا موقع ہو اور آدمی کی جتنی استطاعت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرمایا بطور خاص کہ اے میرے صحابہ، آج اللہ کے دین کے لیے تمہاری جانوں کے ساتھ تمہارے مالوں کی بھی سخت ضرورت ہے، تو جن اصحاب رسول کے پاس مال و متاع تھا وہ کثیر تعداد اپنے اموال کی سمیٹ کر لے آئے۔ کوئی اپنے پورے مال میں سے آدھا نکال کر لے آیا، کوئی اپنے مال میں سے پون حصہ نکال کر لے آیا، یعنی اپنی بساط سے بڑھ کر وہ آگے بڑھتے رہے، اور صدیق تو سب کچھ سمیٹ کر لے آئے۔ اب جو غریب صحابہ تھے، جب انہوں نے یہ اعلان سنا تو غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کاش آج ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں کچھ دیتے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کوشش کی، کہیں کسی یہودی کے کھیت میں دن بھر پانی دیا انہوں نے، کہیں کسی کے یہاں پر بکریوں کا کام چلایا انہوں نے، اور اس سے جو بھی ہاتھ آیا، کھجور کی صورت میں، جو کی صورت میں یا درہم کی صورت میں، وہ لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ان لوگوں کے اندر کیوں پیدا ہوئی تھی یہ چیز، یہ جذبہ؟ کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ دنیا، اس کا مال و اسباب سب فنا ہونے والا ہے۔ آدمی چاہے اس دنیا میں جتنا چاہے مال جمع کر لے، کما لے، جانا اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور حساب اس کو پورے مال کا دینا ہے۔ اور پھر ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری راہ میں تم خرچ کرو گے اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے اس کو اپنے ذمے بہترین قرض قرار دیا ہے، بہترین قرض۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔
اللہ کو قرض دو اچھا قرض. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. تم اللہ کے راستے میں جو بھی مال خرچ کرو گے اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے. اور پاؤ گے کیسا؟ ہوا خیر و اعظم اجرا، وہ ہر اعتبار سے بھی بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر. یہ چیز صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں سما گئی تھی، ان کو یقین ہو گیا تھا اور وہ اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے. اور ان کو بخل سے ڈرایا اللہ نے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ بدترین صفت ہے کہ بندہ بخیل ہو. تو وہ ہر اس چیز سے رک جاتے اور اس سے ڈرتے تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والی یا اجر کو کم کرنے والی، اجر کو ضائع کرنے والی اور آخرت کو برباد کرنے والی. اور ہر اس چیز کے پیچھے فوراً تیار ہو جاتے تھے جس میں وہ اللہ کی رضامندی دیکھتے تھے، جس میں وہ رسول کی خوشنودی دیکھتے تھے، جس میں وہ اپنی دنیا کا فائدہ، اپنی دین کا فائدہ دیکھتے تھے، جس میں وہ اپنی آخرت کی بقا اور اس کا نفع دیکھتے تھے. اس وجہ سے وہ دین میں ترقی کرتے چلے گئے. صحابہ غریب بھی تھے، متوسط طبقے کے بھی تھے، بہت مالدار بھی تھے، ہر طرح کے تھے ان میں بھی سب لوگ، مگر سب کا راستہ ایک تھا. دین کے معاملے میں، نبی کی اطاعت کے معاملے میں، رب کی بندگی اور غلامی کے معاملے میں وہ ایک رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں تھا. امیر ہو، غریب ہو، وہ سب اطاعت اور بندگی میں ایسے گند گئے تھے کہ رب تعالیٰ نے ان کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے واسطے ہدایت کا مینار بنا دیا نا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اپنی چہیتی اور لاڈلی قوم بنی اسرائیل تک کو کہہ دیا اللہ نے، نبیوں کی اولاد کو، یہود و نصارہ کو، میرے نبی کے صحابہ کی طرح بھی تم اب ایمان لاؤ گے نا، تم ہوں گے نبیوں کی اولاد. تم میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے میں نے، تمہارے پاس ایک نہیں تین آسمانی کتابیں ہیں، زبور، انجیل، تورات. لیکن یاد رکھو، اب اگر اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ تو ہدایت پاؤ. مینار بنا دیا اللہ نے، معیار بنا دیا. یہ ایسی تھوڑی مقام حاصل ہو گیا. تو یہ اس واسطے وہ لوگ ان چیزوں کی طرف لپکتے تھے جن کی اللہ نے ان کو لالچ دی تھی. لالچ، انسان لالچی ہے نا، فائدہ دیکھتا ہے. اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ کیسا ہے، اللہ نے پھر وہی لالچ دیا نا انسان کو کہ یہ کرو، یہ دوں گا. اور انسان میں ڈر بھی ہے، گھبراتا بھی ہے انسان، ڈرتا بھی ہے. ڈرایا بھی اللہ نے، یہ کام کرو گے یہ سزا ملے گی. اب ہمارے لیے یہ چیزیں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. ڈر بھی برابر ہے ہمارے واسطے، اور وہ شوق اور جو اللہ نے حرص دلائی ہے نیک کاموں کی، اس کے بہترین نظر کی، وہ بھی ہمارے لیے برابر ہے. سننا سنانا ہے بس، ہم کو اندر سے اس کی تحریک نہیں ملتی. سننے سنانے والا کام ہو رہا ہے بس، اس حد تک چل رہے ہیں. اب دیکھو یہاں قرآن مجید کا بھی یہ اسلوب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے. ایک طرف اچھی چیز سے آگاہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے فائدے کا لالچ دیا جاتا ہے، اس کی تحریص پیدا کی جاتی ہے، اس کی حرص پیدا کی جاتی ہے، اس کی ترغیب دی جاتی ہے. دوسری طرف برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرایا بھی جاتا ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، نہ بچنے پر تنبیہ کی جاتی ہے، نقصان اور خطرے سے آگاہ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آج جو آگے مضمون بڑھ رہا ہے، اس میں قرآن مجید نے پہلے ترغیب دے دی، اس کی وجہ بتا دی، اس کا سبب بتا دیا، اس کا اجر بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ وعید فرما رہا ہے زکوٰۃ نہ دینے پر کیا وعید ہے. دینے والوں کو تو یہ اجر ہے، وہ بھی پاک ہوں گے، ان کا مال بھی پاک ہوگا، اللہ ان کے مال میں نشو و نما کرے گا، بڑھوتری کرے گا، پھر اجر بھی ان کا برابر مسلسل بڑھتا جائے گا.
اب جو نہیں دیتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ توبہ کی آیات ہیں یہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان لوگوں کو دردناک سزا کی خوشخبری دو. دیکھو طنز کیسا ہے. خوشخبری کس کی رہتی؟ اچھی بات کی رہتی نا. بچے کی پیدائش خوشخبری ہے، اور کسی انسان کی موت کی خبر کیا ہے؟ خوشخبری ہے. یہاں یہ انداز کیسا اللہ نے استعمال کیا. بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں کو، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہی ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، تو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. جہنم اور جنت سامنے آنے کے بعد دنیا کی ہر چیز لا یعنی ہو جائے گی. یہاں کا سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، یہاں کے جائیدادیں، کھیتیاں، زمینیں، کمپلیکس، بینک بیلنس، جتھا، خاندان، یہ سب بے معنی ہو جائیں گے. کوئی مصرف نہیں ہوگا ان کا. نہ ان میں سے کوئی چیز ساتھ ہوگی، نہ ہاتھ میں آئے گی، نہ کام آئے گی. لا قوہ ولا ناصر، کوئی قوت طاقت بھی نہیں، کوئی مدد بھی نہیں. اس وقت انسان کی آنکھ کھلے گی کہ ہم زندگی میں کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے جن کا آج یہاں کوئی سرے سے معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور یہ ایک تولے پر سونے کی زکوٰۃ نہ نکالنے والا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل اس حالت میں ہوگا کہ اس کی خواہش ہوگی، اور ہم اس سے اس چیز کا اگر مطالبہ کریں گے کہ ہم تجھ کو زمین بھر سونا دیتے ہیں، کیا تو ہماری راہ میں خرچ کرے گا؟ تو بولے گا اللہ ایک نہیں 7 زمین کا بھی سونا دے دے، میں سب کا سب تیری راہ میں خرچ کر کے آ جاؤں. یہاں 2.5 روپے نکلے نہیں، اور وہاں کل کیا بولے گا؟ زمین برابر بھی سونا ہو. اللہ کا پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے. یہ چاہیں گے بھی کہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے کر چھوڑ جائیں، قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھو کیسا انداز ہے یہاں کہ یہی مال تمہارا جس کو آج تم سینے سے لگائے بیٹھے ہو، خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے ہو اس پر، یہ کل تختیوں کی شکل میں جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں ہی داغا جائے گا، اور پھر بولا جائے گا، داغنے والا فرشتہ بولے گا یہ ہے ھذا ما کنزتم، یہ ہے یہی خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا، لو چکھو مزہ. اعاذنا اللہ من. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہی سنائی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں امت کو کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے روز اس کا یہی مال ایک ایسے گنجے اژدہے کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ خوفناک دھبے ہوں گے. پھر وہ اسے اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہی ہوں تیرا مال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ آیت دیکھو کتنی خطرناک ہے. کیسے اللہ نے بندوں کو سمجھایا. اللہ نے بندوں کو سمجھانے میں کسی قسم کی گنجلک، کسی قسم کی اجمال کو نہیں چھوڑا ہے. تفصیل سے واضح بات کہی ہے کہ معمولی عقل رکھنے والا، سوجھ بوجھ والا انسان بھی رب کے اس فرمان کو سنے یا پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. آیت کتنی خطرناک آپ نے تلاوت فرمائی ہے. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا نا قرآن میں کہ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کشادہ کرتے ہیں،
اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو تنگ کرنے کے بعد کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کسی کا کشادہ کرنے کے بعد تنگ کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس بنا پر نہیں ہوتا کہ جن کو اللہ نے مال میں کشادگی دے دی اللہ ان سے خوش ہو گیا ہوا ہے، اور جن کو اللہ نے مال میں تنگی کر رکھی اللہ ان سے ناراض ہے یا غصے میں ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ یہ سب صرف آزمائش، صرف آزمائش، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ آزمائش بھی کائے کی ہے کہ بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ نے تم کو جس حالت میں ڈالا ہے اس میں تم کیا عمل کرتے ہو، وہ جو رب کو پسند ہے یا وہ جو شیطان کو پسند ہے۔ بس اتنا امتحان ہے۔ اگر ہر حالت میں تم اللہ ہی کے راستے کو، اللہ ہی کی بات کو، اللہ ہی کے فیصلے کو پسند کر لو، اس پہ راضی ہو جاؤ، تو پھر تمہاری زندگی بھی سنور گئی اور تمہاری آخرت بھی بن گئی۔ ورنہ دنیا تو جائے گی جائے گی، آخرت بھی اگر چلی گئی تو پھر تم سے بڑا خسارہ پانے والا کوئی نہیں۔ یہ سب چیزیں قرآن ایسے انداز میں سمجھاتا ہے، مختلف انداز سے، کہ انسان جتنا اس کے اوپر غور کرے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے بات، پھر اس کے دل پر ہیبت طاری ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے دل میں رسول کا مقام اجاگر ہوتا ہے، اور پھر وہ دین کی طرف بڑھتا ہے۔ آدمی کو جس چیز کے اندر سے طلب ہوتی ہے آدمی اسی طرف جاتا ہے نا۔ بھوکا آدمی کھانے کی طرف دوڑے گا، پیاسا آدمی پانی کی طرف دوڑے گا نا۔ ایسی جب انسان کے اندر دین کی طلب پیدا ہوگی، اللہ کی طلب پیدا ہوگی، نبی کی طلب پیدا ہوگی، تو کدھر آئے گا وہ اللہ کی کتاب کی طرف آئے گا، وہ نبی کے فرمان کی طرف آئے گا۔ اور جب دنیا ہوگی تو پھر وہ دنیا ہی راستوں پہ دوڑے گا، اور پھر جتنا آگے بڑھے گا اس میں اللہ سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ اس کو قرآن ضلالم بعیدہ کہتا ہے، دور کی گمراہی۔ اتنا دور نکل جائے آدمی گمراہی میں کہ واپس پلٹ آنے کے اس کے لیے موقع بھی باقی نہ رہے، نہ وہ کسی نصیحت پر دھیان دے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جن لوگوں کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ اس گمان میں، اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ چیز ان کے لیے بہتر ہے، کہ اللہ ان کو نواز رہا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، تو پھر اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، وہ ان کے حق میں اچھی نہیں ہے۔ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت شر ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا، گلے کا طوق بن جائے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ یہ شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پھر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو مجھ سے اپنے مال اور خون کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اسلام کا حق ان کا طالب ہو اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ رواه البخاری و مسلم و احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر خلافت کا بار پڑا اور عرب کے کچھ لوگوں نے اسلام سے روگردانی کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ ان لوگوں سے جنگ کیوں کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جنگ جاری رکھوں جب تک وہ یہ شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جس شخص نے شہادت دے دی اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، الا یہ کہ اسلام کا حق
اس کا خون چاہتا ہو اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بات بھول گئے حدیث کی جو تھی، جو آپ نے فرمائی تھی کہ آپ نے شہادت کے بعد میں کہا تھا کہ جو پھر نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پوری بات یاد تھی، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ دے دیا خلیفۃ الرسول ہونے کی حیثیت سے کہ جو بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ کیسے جنگ کریں گے ان سے، وہ جب شہادت دے رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر آپ کیسے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو ضرور جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، حالانکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے مجھ سے اونٹ کی ایک رسی بھی جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے روکی تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے بعد جلد ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ نے جنگ کے لیے حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ وہ حق بجانب ہیں۔ رواه البخاری، مسلم، ابو داؤد، احمد، نسائی، ابن ماجہ۔ امام خطابی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جن لوگوں سے جنگ کی وہ 4 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ جو سرے سے اسلامی سے مرتد ہو گئے تھے، ارتداد ایک دم سے شروع ہو گیا تھا، نئے نئے قبیلے جو تھے اس میں۔ دوسرے جنہوں نے پورے اسلام کا تو انکار نہیں کیا تھا لیکن نماز اور زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ تیسرے وہ جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ چوتھے وہ جو زکوٰۃ بھی دیتے تھے لیکن اس کے بیت المال میں ادا کرنے کے منکر ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سب سے جنگ کی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ اب یہ اللہ نے روزہ اور نماز تو ہر مسلمان پر فرض کیا ہوا ہے، ہر مسلمان، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، سب پر۔ ان میں کوئی گنجائش نہیں سوائے اس استثناء کے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے خود بیان کی ہیں کہ حیض والی عورت کو نماز معاف، حیض کے دوران اس کے لیے روزہ معاف ہے اس دوران، لیکن جتنے روزے جائیں گے ان کی قضا لازم۔ مسافر کے لیے سہولت دی گئی ہے، بیمار کے لیے سہولت دی گئی ہے، لیکن معاف نہیں ہے، فرض سب پر ہے اور سب کو اپنا اپنا ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف مخصوص لوگوں پر ہے جن کو شریعت میں صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اور وہ بھی کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ دیکھو اگر کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال آ بھی جائے تو سال گزرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی، 1 سال اس کے پاس میں وہ مال رہ رہا ہے تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہ بس آدمی کو مال مل گیا ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے۔ البتہ کچھ مال ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں آتے ہی زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، جیسے کسی کو اگر خزانہ مل گیا، کوئی خزانہ مل گیا کسی کو، اس کو اسی وقت اس کا 5% نکالنا پڑتا، بغیر نکالے وہ استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ کھیتی ہے، اس کی فصل پہ جو عشر ہے فصل کٹتے دینا پڑتا، یوم حصادی ہی ہے، اس کے کٹنے کے دن ہی اس کا عشر نکالنا پڑتا ہے۔ اکثر اہل علم کا اس میں باقاعدہ یہ فتویٰ ہے کہ اگر کھیتی کی فصل کٹنے کے بعد عشر نکالے بغیر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن جو سونا، چاندی اور نقدی کی شکل میں جو مال ہے اس پر سال گزرنے کی شرط، اس میں بھی اتنی سہولت دی گئی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط، کسی مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ وہ بقدر نصاب، نصاب کہتے ہیں اس متعین مقدار کو جس کے بعد ایک مومن پر
زکوٰۃ لازم آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ وہ ہے 7.5 تولے سونا، سونے کے حساب سے، چاندی کے حساب سے 52.5 تولے چاندی، یا پھر ان دونوں کے مقابل میں رقم، یعنی اتنا روپیہ کسی کے پاس ہے کہ جس سے وہ اس سے زائد سونا اور چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم آ جائے گی۔ وہ بقدر نصاب یا اس سے زیادہ ہو۔ نصاب سے مراد وہ کم سے کم مقدار ہے جو شریعت نے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے۔ اس پر دوسری شرط کیا ہے کہ اس پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو۔ ہجری سال یعنی چاند کے مہینوں والا سال، قمری سال، یہ شمسی سال نہیں، یہ جو انگریزی مہینے ہیں یہ شمسی مہینے ہیں، ان کا سورج کے حساب سے ہے، جو مہینہ جس موسم میں آتا وہی موسم میں آتا ہو۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے اس دین میں عبادات کا نظام دونوں پر رکھا ہوا ہے، چاند پر بھی سورج پر بھی، اور چاند کے ذریعے تاریخوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کا روزہ سردی بھی دکھاتا ہے، بارش بھی دکھاتا ہے، گرمی بھی دکھاتا ہے۔ حج سردی میں بھی آتا، بارش میں بھی آتا، گرمی میں بھی آتا، تاکہ اللہ کے بندے ہر موسم سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے لڑنے کو تیار رہیں، کہ موسم اپنی جگہ، رب کا حکم اپنی جگہ۔ شدید گرمی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تبوک کے موقع پر منافقین یہی تو ڈرا رہے تھے، ارے اتنی سخت گرمی ہے، کیسا جانا ہوگا، اتنا سنگلاخ رستہ ہے، اتنا لمبا رستہ ہے، اور اتنی طاقتور فوج سے لڑنا ہے۔ اللہ نے ایک ہی جملہ کہا اس کے جواب میں، قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر ان سے کہہ دے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، کہیں سخت ہے۔ اور جو مخلص صحابہ تھے وہ تو بیچارے رو رہے تھے، وہ تو نبی کے پاس آئے۔ قافلہ نکل گیا، پہلا پڑاؤ آپ نے کیے کہ دیکھو کوئی پیچھے رہ گیا تو آنے دو۔ کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے، کہا پیدل ہے، کہاں؟ اللہ اس پر رحم کرے، یہ ابو ذر غفاری ہوگا۔ ابو ذر غفاری ہی تھے، وہ سواری نہیں تھی، تھیلے میں جو کچھ سامان آ سکتا تھا لے کے پیٹھ پہ ڈال کے نکل گئے پیچھے ہی پیدل۔ اخلاص جن میں ہوتا ہے نا، وہ بہانے نہیں ڈھونڈتے، یہ ایسا نہیں، وہ ویسا ہے، یہ نہیں ہے تو کیا ہے، نہیں۔ تو جیسا غالب نے بہانہ بیان کیا نا روزہ نہیں رکھنے کا، وہ شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اب وہ شاعر ہیں اور طنز یا پھر تمسخر کے پہلے میں کہہ رہے ہیں ظرافت کے معنی میں کہ روزہ تو رکھ لوں بولے، مگر میں وہ خس کی ٹٹی اور برف کا پانی کہاں سے لاؤں بولے، پھر وہ نہیں ہے تو کیسا رکھ لوں، روزہ رکھوں بولے میں۔ تو جن کو رکھنا نہیں ہوتا ہے، جن کو حکم کی تعمیل کرنا نہیں ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے شیطان ہزاروں بہانے پیدا کر دیتا ہے، ان کے نفس کو سہلا دیتا ہے کہ ارے تمہاری مجبوری ہے۔ مگر جن میں اخلاص ہوتا ہے نا، وہ اسباب کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کی شان ہے، بس یہ ان کی شان تھی۔ ان جیسا متقی، پرہیزگار اور حکم کا پابند بننا قیامت تک تو کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ نے شاید اسی لیے فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا نا تو ہمارا تو بیکار ہی تھا معاملہ۔ کہاں سے لاتے تھے ان کے اتنا تقویٰ، ان کی اتنی اطاعت اور پرہیزگاری، ہمارے بس کا روگ ہی نہیں تھا وہ۔ یہ کہنے سے تھوڑی تسلی ہوتی ہے، بار الہ جتنی استطاعت ہے ڈرتا ہوں۔ سید الاستغفار میں یہی تو دعا ہے نا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں،
میں نے تجھ سے جو عہد لیا ہے، تو نے مجھ سے جو وعدہ لیا ہے، میں اپنی استطاعت کی حد تک اس پر ہوں۔ یہ ہے وہ لوگ، ان کا تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ تو ادھر عمل کرتے تھے اور ادھر بشارت لے کر جبرائیل آتے تھے، اے نبی اپنے صحابی کو بشارت دے دو، اللہ نے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایسی اطاعت تھی ان کی، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگار، قیامت تک کسی کے بس میں نہیں ہے وہ۔ بس اللہ ہماری ان ٹوٹے پھوٹے عبادتوں کو اپنی قدردانی سے قبول کر لے، یہی بس کامیابی کی آخری اور پہلی ضمانت ہے ہمارے لیے۔ ورنہ ہمارے اندر نہ وہ جذبہ ہے، نہ وہ تقوی ہے، نہ ہمارے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مال پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر 1 سال نہ گزر چکا ہو، رواہ ابو داؤد۔ البتہ زمین کی پیداوار پر 1 سال کی شرط نہیں ہے، وہ ابھی میں نے بتا دیا، کیونکہ وہ اس سے حاصل ہونے والی فصل ضروری نہیں کہ 1 سال باقی رہے۔ ابھی سوکھا اناج گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، یہ چیزیں تو ہو سکتا رہیں، لیکن یہ جو کچا وان جس کو کہتے ہیں کاشتکاروں کی زبان میں، ٹماٹر ہے، یہ سبزی ترکاریاں ہیں، ان پر سال گزریں گا تو رہیں گی کیا باقی؟ اس لیے جیسی کٹی فصل ویسی اس کا حق دو، یوم حصادی، اس دن جس دن وہ کٹے اس نکال دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، وہ آگے دیکھو آیت بھی، اور اس کے کاٹنے کے دن اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ البتہ اس کو اصطلاح میں عشر بولتے ہیں۔ اس طرح کانوں اور دبے ہوئے خزانوں کی زکوٰۃ کے لیے بھی 1 سال کی شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر آزاد مسلمان مرد اور عورت پر، جبکہ اس کے مال میں مندرجہ بالا 2 شرطیں پائی جائیں۔ زکوٰۃ فرض ہے کہ صاحب نصاب ہو گیا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو اور اس پہ 1 سال گزر گیا ہو، اور وہ چاہے مال عورت کے پاس ہو یا مرد کے پاس ہو، زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر مال کا مالک نابالغ بچہ یا بے سمجھ آدمی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، جسے اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کے مال کا سرپرست ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے تجارت کرے اور اسے بیکار نہ رہنے دے کہ اسے زکوٰۃ کھا جائے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں کے مال کو تجارت میں لاؤ، ایسا نہ ہو کہ اسے زکوٰۃ کھا جائے۔ مسند امام شافعی۔ یہ دونوں روایتیں اگرچہ سند کے لحاظ سے قوی نہیں ہیں، پہلی روایت ضعیف ہے اور دوسری مرسل، لیکن اکثر صحابہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عمر رضی اللہ عنہما شامل ہیں، ان کا عمل انہی کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سرپرستی میں چند یتیم بچے تھے، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھیں، موطا امام مالک کی روایت۔ تو یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرطیں اور زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ اب جس پر قرض ہے، مقروض جو قرضے میں ہے، اور ویسے اللہ کے فضل سے آج تقریباً مسلمان قرضے میں ہی ہیں، ان کے ملک بھی قرضے میں ہیں، ان کے عوام اور ان کے حکمران سب قرضے میں ہی ہیں۔ کسی پہ الیکٹرک کا بل ہے 2 لاکھ کا، کسی نے گھر کل کا پیسہ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے بسی اٹھائی ہوئی ہے سود کی، کسی نے شادی کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے سود پہ، کسی نے مکان کی تعمیر کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے، اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ سودی لعنت ہے، وہ دلدل ہے، وہ اس میں جو پاؤں ڈال دے بچنے کی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا اندر دھستا ہے وہ۔ یہ زکوٰۃ اس کا نعم البدل ہے، معاشرے کو پاک کرتی ہے اس لعنت سے، سود کی۔ اور پھر ہماری شان یہ ہو گئی ہے دین سے بیزار، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے کرنے میں ہر وقت تیار۔ یہ سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے ہم کو، آخرت کا عذاب اپنی جگہ برقرار۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت کا عذاب تو پھر بہت بڑا ہے، کاش لوگ جانتے۔ تو
یہ قرض جو ہے یہ لینے کی اجازت ہے دین میں، قرض لینا کوئی منع یا حرام نہیں ہے، لیکن بنیادی ضرورت کے لیے، اور وہ بھی اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ اس قرض کو میں جتنا ممکن ہو سکے گا وقت پر یا وقت سے پہلے ہی ادا کر دوں گا اگر اللہ نے میرے لیے راستے پیدا کیے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس نیت سے قرض لے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کرنے کا راستہ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ نیت ہونا نا، مگر پہلے نیت ڈوبانے کی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سے قرض لے کے اس سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اگر وہ زیادہ سر پر آ کر بیٹھ جائے تو پھر دوسرے کے وہ گردن ناپتے ہیں، اس سے قرض لے کے اس کو دیتے، اب اس کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر وہ بھی ستائے تو پھر مہاراج، بس پھر ہو جاتا کام ختم، پھر عمرے کو بھی جا رہے اوپر سے۔ کیسا ہمارا حال ہو گیا ہے، اللہ ہی رحم کرے، سمجھ سے باہر معاملے۔ تو یہ قرض بھی جو ہوتا ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے وہ، اور پھر یہ عورت کا جو مہر ہے، بینکوں میں رکھی ہوئی رقم ہے، اور مشترک مال جو کمپنی، دو لوگ اپنے اشتراک میں کوئی کمپنی کھولتے ہیں، کوئی کاروبار، کوئی بزنس کرتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ کے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کے اس فانی مال و متاع کی محبت سے محفوظ رکھے، اور ہم میں سے ہر ایک کو، اور خصوصاً مالداروں کو، اپنے مال کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے اس میں ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔